نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کسی بھائی کا یہ سوال ہے کہ قربانی کیا فرض ہے، اور جو اگر فرض ہے تو کیا اس کو نہ کرنے سے، اگر قربانی نہیں کرتے تو کیا ہم گناہ گار ہوں گے؟ اس کی وضاحت فرما دیں۔ بات یہ ہے کہ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ دین اسلام میں کوئی چیز بھی سمجھنا ہو تو سمجھنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو دیکھنا ہوگا۔ آپ نے سوال کیا کہ کیا قربانی فرض ہے، اور اگر فرض ہے تو اگر نہیں یہ فریضہ ادا کرتے تو کیا ہم اللہ کے ہاں گناہ گار ہوں گے؟ اس کو سمجھنے کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن سے مراد 10 ذی الحجہ عید کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج کے دن ہم سب سے پہلے نماز عید ادا کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نماز عید ادا کرنے کے بعد پھر ہم قربانی کریں گے، اور جو شخص اس طرح کر لے گا، اس طرح کرے سے کیا مراد ہے کہ جو شخص پہلے نماز عید پڑھے گا اور پھر قربانی کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا اس نے ہماری سنت کو پا لیا، گویا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ اس سے کیا مراد ہے کہ قربانی کرنا فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ سنت ابراہیمی کی روشنی میں ہم اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پورا کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسی سنت ہے کہ جو آپ نے ہر سال ادا کی، ہر سال آپ نے قربانی کی۔ اور اس فرمان کی روشنی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اس سے پہلی بات جو سمجھ آتی ہے، جو آپ کا سوال تھا کہ قربانی فرض نہیں ہے، سنت ہے، لیکن سنت بھی ایسی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال ادا کی۔ اور دوسری بات، یہی بھی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، حسن درجے کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استطاعت ہونے کے باوجود، صاحب حیثیت ہونے کے باوجود، صاحب مال ہونے کے باوجود جان بوجھ کے قربانی نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہماری عیدگاہ کے اندر نہ آئے۔ یعنی اس میں تاکید کی جا رہی ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت عطا کر رکھی ہے تو آپ قربانی کی سنت کو ضرور ادا کریں۔ اب یہاں میں ایک بات مزید اضافہ کرتا چلوں، عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں مدینہ ہجرت کے بعد سے لے کر آخر تک آپ نے ہر سال اس سنت کو ادا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے گھروں کی یہ حالت ہوا کرتی تھی کہ بعض اوقات 3 دن تک آپ لوگوں کے چولہے میں آگ نہیں جلا کرتی تھی، کھانے کے لیے گھر میں نہیں ہوتا تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت کو ادا کرتے رہے۔ کیا ہمارے گھروں کی یہی حالت ہے کہ ہم بالکل اس حوالے سے صاحب استطاعت نہیں ہیں؟ اگر واقعتاً ہم صاحب استطاعت نہیں ہیں تو پھر اگر ہم قربانی نہیں کرتے تو ہم انشاءاللہ گناہ گار نہیں ہیں۔ دوسری بات میں ایک عرض کرتا چلوں، ان دنوں میں عام طور پہ جو ایک فلسفہ بیان کیا جاتا ہے میڈیا کے اوپر اور ابلاغ کے دوسری چیزوں پر کہ ہر سال اتنے جانوروں کو ذبح کر دینا اور اس کے گوشت کو بھی کھا لینا، یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ جو یہ تشہیر کی جاتی ہے، میں وہ الفاظ پچھلے سال یہ کافی لوگ اس فلسفے کو بیان کرتے رہے۔ وہی پیسہ جو آپ جانوروں کو ذبح کرنے کے اوپر خرچ کرتے ہیں، وہی پیسہ آپ غریبوں کو دیں، یتیموں کو دیں، بیواؤں کو دیں، ان کی زندگی کا گزران جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا، ان کی ضروریات پوری ہو جائیں گی۔
حقوق العباد کو پورا کرنے کی کوشش کریں. آپ کے گھر میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں کئی غربا رہتے ہوں گے، آپ وہی پیسہ جو ایک جانور خریدنے پہ لگانا ہے آپ اس کو دے دیں. اور یہی فلسفہ بعض اوقات لوگ بیان کرتے ہیں کہ حج کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہی 5-7 لاکھ جو لگا کے حج پہ جانا ہے، 5-7 لاکھ لگا کے کسی بیوہ یا کسی غریب کی بچی کا گھر بسا دے. بات بہت اچھی ہے، سننے میں بھی بہت خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا، کیا ہم نے اپنی عیاشی کے جو ہم نے سامان یہاں پہ حاصل کر رکھے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ گھر کے اندر ہم نے جو خرافات لگا رکھی ہیں وہ ہم ختم کر دیتے ہیں اور وہ چیزیں ہم کسی غریب اور بیوہ کو دے دیتے ہیں، اس کی بچی کی رخصتی کر دیتے ہیں. اپنی اولاد کی شادی کے اوپر 50-50 لاکھ روپیہ، کروڑوں روپیہ ہم خرچ کرتے ہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ کروڑ روپے کی بجائے ہم 10 لاکھ میں کر لیں، 5 لاکھ میں، 2 لاکھ میں کر لیں اور باقی کسی غریب کی بچی کو رخصت کر دیں؟ ہم وہ تو نہیں کرتے، اپنی عیاشیوں کو بھی نہیں کم کرتے، لیکن ہم شعار اللہ جو اللہ کی طرف سے احکامات ہیں ہم ان میں کہتے ہیں کہ ہم یہ کام چھوڑ دیں، قربانی کو چھوڑ دیں، حج کو چھوڑ دیں، عمرے کو چھوڑ دیں اور کسی غریب کی مدد کر دیں. ہر چیز کا اللہ نے اپنا اپنا طریقہ بتایا ہے. غریبوں کی مدد کریں، بیواؤں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، یتیموں کے سر پر محبت اور شفقت والا ہاتھ رکھیں. اللہ توفیق عطا کرتا ہے تو آپ کسی غریب کی بچی کی شادی کی رخصتی کروائیں، باعث اجر ہے. اللہ اس کا دنیا میں بھی آپ کو اجر عطا کرے گا، آخرت میں بھی عطا کرے گا. لیکن یہ بات اس کا بدل نہیں ہو سکتی کہ آپ اللہ کا حکم حج کو چھوڑ دیں اور ہم کہیں کہ جی ہم یہ پہلے یہ کام کر لیں. نہیں، اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو حج کی عبادت زندگی میں ایک دفعہ پر فرض ہے. سنت ابراہیمی کو پورا کرنا، سنت محمدیہ کو پورا کرنا اگر صاحب حیثیت ہے تو آپ کو کرنا چاہیے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا. اپنی عیاشیوں کو تھوڑا سا کم کر لیں، اپنی ان چیزوں کو جو ہم خرافات کے اندر وقت اور پیسہ برباد کرتے ہیں اس پیسے کو کم کر کے وہ کسی غریب کو دے دیں. لہذا میرے بھائی، قربانی کی عبادت فرض نہیں، سنت ہے، لیکن یہ ایک ایسی سنت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد سے لے کر زندگی کے آخری ایام تک ہر سال پوری کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے معاشی حالات اس وقت جب آپ ہجرت کر کے گئے، اس وقت جو حالات تھے وہ اگر آپ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو وہ ہم سے بھی بہت کمزور تھے. ہم تو روزانہ 2 سے 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں اور ایک ایک وقت ہمارے دسترخوان پر 1 سے زائد کھانے موجود ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو 3 دن تک چولہے میں کبھی آگ نہیں جلا کرتی تھی، پھر بھی آپ نے اس سنت کو پورا کیا. اب آپ خود سوچ لیں کہ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ دین اسلام کو سمجھنے اور سمجھنے کے بعد پھر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے.